دنیا سے پرواز کر تمام کی آنکھوں میں سے رشک روانہ ہو گئے. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے پرواز کر جاؤ گے تو ہم غریبوں کا کون ہوگا, ہم یتیموں کا کون ہوگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بے سہاروں کا کون ہوگا, ہمیں کون سہارا دینے والا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہوں, ان دو چیزوں کو صحیح طریقے سے پکڑ کر رکھنا, ان کا دامن صحیح طریقے سے پکڑ کر رکھنا, زندگی میں کبھی تم گمراہ نہ ہوگے. جب یہ بات کہی گئی وہ کون سی چیزیں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک قرآن مجید بولے سبحان اللہ. وہ مسلمانوں نے پڑھنا چھوڑ دیا. ایک قرآن, آج مسلمانوں کی جو بدکار حالت ہے اس کی پہلی چیز جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن جسے تم اچھی طریقے سے پکڑ کر رکھنا, اور دوسرا آل رسول کے دامن کو صحیح طریقے سے پکڑ کر رکھنا. اگر تم ان کے دامن کو پکڑے رکھو گے کبھی بھی تم گمراہ نہ ہوگے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اگر فقط قرآن کو پکڑو گے تو وہاں بھی ہو جاؤ گے, اگر آل رسول کو پکڑو گے تو سیاہ ہو جاؤ گے. ہم سنی مسلمان ہیں, ہمیں قرآن کو بھی پکڑنا ہے اور آل رسول کو بھی پکڑنا ہے. کیونکہ جو سیاہ حضرات وہ قرآن کو نہیں مانتے, وہ فقط آل رسول کو مانتے, مولا حسین کو مانتے. اور جو وہابی ہے وہ آل رسول سید کو نہیں مانتے, وہ فقط قرآن کو مانتے کہ قرآن جو چیز کہتا ہے ہم اسی چیز کو مانتے ہیں. اس لیے ہمیں نہ قرآن کو پکڑے رکھنا ہے نہ فقط آل رسول کو پکڑے رکھنا ہے, ہمیں دونوں چیزوں کو پکڑ کر چلنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی ثواب دے گا اور آخرت بھی ثواب دے گا. جب آپ کا آخری وقت آیا, آپ کا آخری وقت قریب میں آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر علالت پر سوئے ہوئے تھے. آپ کا آخری وقت تھا. ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی, اور آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی. جب آپ ان کی خدمت کیا کرتی تھی تو اس وقت میں دروازے پر دستک ہوئی. کیسی دستک ہوئی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ماں فاطمہ زہرا دروازے کے پاس جاتی ہے اور جانے کے بعد عرض کرتی ہے کون ہے؟ دروازے پر دستک دینے والا عرض کرتے کہ میں ایک عربی ہوں اور رسول اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں ایک عربی ہوں, رسول اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ماں فاطمہ زہرا فرماتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت خراب ہے, تم کل ملاقات کے لیے چلے آنا, آج حضور ملاقات نہیں کر سکتے. عربی چلا جاتا ہے, دوسرے دن آتا ہے, دوسرے دن دروازے پر دستک دیتے ہیں. ماں فاطمہ زہرا دوسرے دن بھی وہی جواب دیتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت خراب ہے, تم کل آنا. وہ جب تیسرے دن آتا ہے اور تیسرے دن آنے کے بعد جب دستک دیتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے, آپ کا سویا ہونا تھا. تو ماں فاطمہ زہرا نے جواب دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں, ان کی طبیعت بہت خراب ہے, تم کل آنا, کل آ کر ملاقات کر لینا. تو عربی زور سے کنڈی کو کھٹکاتا ہے. جب زور سے دروازے کے ساتھ کنڈی کو مارتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل جاتی ہے. جیسے ہی آنکھیں کھلنی تھی, ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں اے بیٹی فاطمہ کون ہے؟ فرمایا بابا کوئی عربی ہے جو 3 دن سے آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, کوئی عربی ہے جو آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں رشک روانہ ہو گئے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے, ماں فاطمہ زہرا نے پوچھا, ماں فاطمہ نے عرض کیا ابا جان یا رسول اللہ کیا ہوا, اب کس لیے رو رہے ہو, رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ماں فاطمہ زہرا نے جب یہ کہنا تھا تو ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بیٹی فاطمہ وہ کوئی عربی نہیں ہے, بلکہ وہ عربی نہیں ہے, بلکہ وہ ملک الموت ہے جو ایک عورت کو بیوہ کر دیتا ہے, ایک بچے کو یتیم کر دیتا ہے. وہ میری روح قبض کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا ہے, وہ میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے. اے بیٹی فاطمہ دروازے کو کھول دیا جائے اور تم پردے کے اندر چلی جاؤ, پردے میں چلی جاؤ. ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتی ہے. جب آپ کا رونا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے قریب میں لاتے ہیں اور لانے کے بعد عرض کرتے ہیں اے بیٹی فاطمہ گھبرانے کی ضرورت نہ کر، اے بیٹی فاطمہ بہت مت رو، اے بیٹی فاطمہ بہت مت رو، کیونکہ میں تمہیں ایک چیز کی خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے میری ملاقات کرنے کے لیے تو آنے والے ہیں، سب سے پہلے میری ملاقات کرنے تو آنے والی ہے۔ ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ کا پردے میں جانا تھا، حضرت اسرائیل آتے ہیں، آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بستر علالت کے سامنے قدموں کے پاس کھڑے رہتے ہیں، ادب اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے ہیں، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اگر میرا حبیب میرے پاس آنا چاہتا ہے، میرا حبیب میرے پاس آنا چاہتا ہے تب ہی اسے لے کر آنا، اگر میرا حبیب آنا نہیں چاہتا ہے تو اسے لے کر مت آنا۔ یا رسول اللہ میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ فرمایا کون سی شرط ہے؟ اے جبرائیل یہ بتا، جب بندے کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، بندے کی روح کو نکالا جاتا ہے، بندے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بندے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کا جب یہ کہنا تھا، ملک الموت کا کہنا، ملک الموت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کسی بندے پر تلوار کے 100 وار ایک ساتھ کیے جائے، جتنی تکلیف اس وار کرنے والے کو نہیں ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ریشمی کاپڑ کو درخت، کانٹے دار درخت کے اوپر ڈال دیا جائے اور ایک جھٹکے میں اسے کھینچا جائے، جس طریقے سے وہ کاپڑ ریگا ریگا ہو جاتا ہے، اس طریقے سے روح قبض کرنے والے کی حالت ہوتی ہے۔ قربان جاؤ اس نبی پر جس کی آخری سانس ہے، وہ نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل سنے، جتنی تکلیف دینی ہے تو مجھے دے دے، میرے ایک امتی کو بھی تھوڑی سی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، سبحان اللہ، میرے امتی کو تھوڑی سی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوچو وہ کیسے نبی ہے کہ آخری سانسوں میں بھی ہم لوگوں کو، ہم گنہگاروں کو یاد کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، قبض کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں لے کر جاتے ہیں زمین پر، جب وہ پوری جگہ ڈھونڈتے ہیں کس جگہ پر اس روح کو رکھا جائے، لیکن کوئی جگہ نہیں ملتی ہے، پہلے آسمان پر جاتے ہیں، پہلے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح کو رکھنا چاہتے ہیں، آسمان لڑک جاتا ہے، عرض کرتا ہے اے اسرائیل ملک الموت سن، میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح کا بوجھ میں اٹھا سکوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح کا وزن میں اٹھا سکوں، میری حیثیت نہیں ہے۔ وہ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، 7واں آسمان پہنچے ہیں، سدرۃ المنتہا، لوح و قلم، فرشی، عرش اعظم تک جاتے ہیں، جنت میں ہر جگہ پر گھوم لیتے ہیں، ہر جگہ سے یہی جواب آتا ہے ہماری ایسی حیثیت نہیں ہے کہ ہم حضور کا وزن اٹھا سکے، حضور کا بوجھ اٹھا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح لے کر ملک الموت جگہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، مالک و مولا پروردگارا، یہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح کو کون سی جگہ رکھوں؟ ہر جگہ کہتی ہے ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کا وزن اٹھا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے ملک الموت سن لے، میں نے میرے حبیب سے خوبصورت کوئی چیز کو بنایا ہی نہیں ہے، میں نے میرے حبیب سے خوبصورت کوئی چیز نہیں بنائی ہے، کسی چیز میں اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میرے حبیب کا وزن اٹھا سکے۔ تو جہاں سے اس روح کو لے کر آیا ہے اسی جگہ پر جا کر اس روح کو چھوڑ دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح کو لے کر آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک کو قبر انور کے اندر اتار دیا جاتا ہے۔ جب قبر انور کے اندر اتارا جاتا ہے اسی روح کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن پاک کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ جب بدن کے اندر وہ روح جاتی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ہم قبر میں اتارنے کے لیے گئے، قبر میں اتارنے کے لیے گئے تو حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ تو میں نے جب کان نزدیک جا کر لگا کر دیکھا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، حضور کیا بول رہے ہیں، تو میں نے جب کان لگا کر سنا تو مجھے یہ صدا نظر آئی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اے مسلمانوں غور کرو، وہ نبی پیدا
رب اپنی امتی کی صدا لگاتا ہے، معراج میں جاتا ہے رب اپنی امتی کی صدا لگاتا ہے، اور قبر انور میں بھی جاتا ہے تو رب اپنی امتی کی صدا لگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امتیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں حضور، کتنا پیار کرتے ہیں۔ یا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ لوگوں سے فقط ایک گزارش ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نبی پیدا ہونے سے قبر میں جانے تک ہمیں نہ بھولے تو ہم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو کیسے بھول سکتے ہیں، نبی کے احکامات کو کیسے بھول سکتے ہیں۔ ہمیں اسی نبی کے فرما بردار بننا ہے، اسی نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، اور اسی نبی کے نواسوں کی وفاداری کرنی ہے، اور اسی نبی پر جو قرآن اترا ہے اس قرآن کو بھی سمجھنا ہے۔ اے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے جتنا وقت دیا گیا تھا اس وقت کے اندر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ